جویریہ ٹائمنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اب جب کہ سب بات کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کوئی لنکس اسٹیبلش ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے، اس میں اوپر سے یہ فیصلہ بھی آ جانا، تو آپ نے فوراً پی ایم ایل این کا ریاکشن دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی لاڈلا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی سہولت کاری کر رہا ہے. تو اٹس اے سچویشن جس پہ جتنا بھی اسپیکولیٹ کریں کم ہے، لیکن ایک چیز طے ہے کہ ان کی رہائی تو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک خاص لیول پہ جو ایک خاص ڈیسیجن میکنگ ہے، اس میں جو رسپانس ابھی تک بانی پی ٹی آئی نے دیا ہے، اس میں وہ بھی اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور پھر دوسری سائڈ بھی کیوں ہٹے گی. جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ایک تو ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ چاہے 2014 کا دھرنا ہو، چاہے وہ 2018 کے الیکشن جیتے ہوں، ان کا کوئی بھی جو بڑا ایک ایونٹ فل ون تھا اس سارے 10-12 سال کے عرصے میں، وہ احتجاج کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. وہ ان کو جو سپورٹ تھی فرام اسٹیبلشمنٹ آف دیٹ ٹائم، وہ اس کی وجہ سے وہ ساری اچیومنٹس ان کے ساتھ تھیں. 2014 کا دھرنا صرف ریکارڈ بنا سکا کہ لانگسٹ دھرنا تھا، لیکن اے پی ایس ہو گیا، معاملہ ختم ہوا. اس کے بعد اگر نواز شریف گھر گئے تو وہ عدالتوں کی وجہ سے گئے، عمران خان کی وجہ سے نہیں گئے. اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے اب تک انہوں نے اپنے لیے جتنے بھی اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں کہ ہم نے فلانے چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونے دینی، ہم نے 26ویں ترمیم نہیں ہونے دینی، اس سب میں وہ فیل ہوئے ہیں. تو سارا کمپرومائزڈ سا سسٹم ہے. اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احتجاج سے ان کی رہائی ممکن ہے، تو ایک تو یہ خام خیالی ہے. دوسرا، گورنمنٹ کی پوسچرنگ بڑی ہلیریس ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اناؤنس کرتی ہے، ان کی طرف سے پریسرز آنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ آپ فیصلے کریں 9 مئی کے. بھئی اگر وہ ان کے اوپر آپ سہولت کاری کا الزام لگاتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے، تو آپ کیوں عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دیں؟ تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں جو گورنمنٹ ہے وہ مجھے بڑی ڈیفینسو نظر آتی ہے. جیسے ہی ذرا سا کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا وف بھی کہیں سے آتا ہے، جس میں لگے کہ کوئی تھوڑا سا شاید ریلیف ہے، تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو ملنے والا کچھ نہیں، پی ٹی آئی کو ملنے والا کچھ نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ کسی حد تک پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. عادل صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتے رہے ہیں، اور اگر یہ ہم کہیں کہ اسی کا ایک تسلسل ہے تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا. بتائیے گا کہ آپ کو عمران خان رہائی سے کتنے دور نظر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ایک ریومر تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اس میں کتنی سچائی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کا جو فیصلہ تھا وہ متوقع فیصلہ تھا. بشرا بی بی کی آلریڈی اس کیس میں ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، اور کل جو ہے وہ توشہ خانہ 1 کی جو کیس ہے اس میں جو ہے وہ ریباؤنڈ جو نیب نے درخواست کی ہے کہ اس کو واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا جائے، اور اس میں جو ہے وہ ضمانت ہوئی بھی ہے سزا کے خلاف کہ سزا معطل کی جائے، اس کی درخواست ہے تحریک انصاف کی. کل دیکھتے ہیں کہ کل کس طرح کا ریلیف جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملتا آیا کہ نیب کی بات مان کے اس کو دوبارہ جو ہے ٹرائل کورٹ کو بھیجا جاتا ہے، یا پھر ان میں جو سزا جو ہے وہ معطل ہو جاتی ہے. تو یہ کل کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. 24 کو احتجاج کی کال دی گئی، دونوں طرف جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی جیسے یا کہہ سکتے ہیں کہ موقع مل گیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈیل کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جو ہم پریشر بلڈ کیا ہے ہم نے احتجاج کے لیے، یہ اس کے نتیجے میں سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ابھی پروسیس شروع ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات اب تو رہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آج علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر نے عمران خان کو جو اب تک کی ملاقاتیں ہیں اس کے بارے میں بریفنگ دی. جو میری اطلاع ہے اس میں یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ چیزوں میں کچھ پیش رفت ہوتی ہوئی ہی دکھائی دے رہی ہے. دوسری طرف جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ملاقات کی ہے. تو یہ مشاورت، مذاکرات اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ احتجاج کی چونکہ آلریڈی کال ہے اور حکومت اپنے انتظامات مکمل کر رہی ہے. اسلام آباد میں کنٹینرز جو ہیں وہ لگنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف یا دیگر عدالتوں سے ریلیف کوئی نیا تو ہے نہیں. عدت کیس میں ریلیف ملا، ٹرن کیس میں ریلیف ملا، سائفر کیس میں ریلیف ملا، توشہ خانہ 1 میں ریلیف ملا. تو یہ توشہ خانہ 2 میں بھی ریلیف ملا، چونکہ ایک تو حکومت خود نیب قوانین میں ترمیم کر چکی ہے جس کا فائدہ جہاں حکومت کے لوگوں نے اٹھایا ہے وہاں عمران خان کو بھی اس کا
पॉलिसी, और ये पहले भी कहा जा रहा था कि जहां हुकूमत इससे फायदा उठाएगी तो अपोजिशन भी इससे फायदा उठाएगी। रिहाई अभी आपको दूर नजर आ रही है। इफ्तिखार साहब, अगर ये डील नहीं है, ये प्रेशर नहीं है, तो फिर ये क्या है अभी जो हम देख रहे हैं? और एक और चीज जो इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, इससे पहले हमने देखा एपेक्स कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़े कूल एंड काम रहे, फिर बानी पीटीआई का इत्मीनान, सुकून, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, ये सियासत है और सियासत में यही तर्ज अमल है, उसमें कोई एक्सट्रीम पोजीशंस जो है वो नहीं ली जाती। एपेक्स कमेटी का आपने जिक्र किया तो एलामिये के अंदर उन्होंने ये बात भी शामिल की है जिसमें लिखा है कि जो पॉलिटिकल जो एक टेंशन है इस मुल्क में उसको भी अब सेटल होना चाहिए। बाकी रही बात तहरीक इंसाफ का बयानिया यानी बनाने की और जो PMLN का बयानिया है, उसमें बहुत क्लियर है कि ऑब्वियसली सब ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो वो एक स्टांस उस पे लेंगे, लेकिन PMLN भी और एस्टेब्लिशमेंट भी और PBB भी और जितनी जमातें हैं ये सब जो है ऑन बोर्ड हैं। ये जो मुज़ाकरात इस टाइम पर PTI के साथ हो रहे हैं, जो डिसीजन था वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि इसी तरह आएगा, लेकिन अगर आप PTI की स्टेटमेंट देखें तो उसमें कल का डिसीजन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज तो ये रिलीफ है, बल्कि शेख वकास साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज पेशावर में और उसमें कहा कि ये खुशाइंद है, लेकिन हम देखेंगे कि अब आगे कल के दिन के अंदर जो है वो किस तरह रिलीफ है। लेकिन उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि मजीद रिलीफ दिन मिलने का जो है वो इम्कान है। तो आप इसको किसी तर्ज अमल से भी जो है वो देख लें तो ये मुफाहमत की सियासत है, और मेरे ख्याल में जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत जो है वो चलनी भी चाहिए, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी स्पेस जो है वो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन चुकी है, लेकिन मजीद देखना ये है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली बानी PTI हैं, क्योंकि पार्टी तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है इस टाइम पर भी तैयार है और पहले भी तैयार थी, लेकिन जो उनका अपना मौक़िफ़ है, अगर उनको रिलीफ मिलता भी है और जेल से आज़ादी जो है वो मिलती भी है किसी तरीके से भी, तो ये देखना होगा कि वो किस डील के तहत जो है वो निकलते हैं और उनका आगे तर्ज अमल क्या है, आगे का लाही अमल का क्या होता है। जुनैरा, हम देख रहे हैं कि कल अली अमीन गंडापुर साहब मिले बानी PTI से, आज बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर साहब गए, 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई, और जो वकील थे बानी PTI के उन्होंने ये कहा है कि अभी भी कल तक का टाइम है, अगर जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते तो हम 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलेंगे। आपको क्या लग रहा है, 24 नवंबर से पहले कुछ ब्रेक थ्रू का इम्कान है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो उनके मुतालबात हैं वो इतने टॉल ऑर्डर में हैं कि मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक जो गवर्नमेंट बैठी हुई है जिसने अभी अभी अपने लिए 26वीं तरमीम पास की है, जिसने अभी IMF को भी मुतमईन कर दिया है, जो कि मुस्तकिल कोalition में ठीक जा रहे हैं, वो एकदम से ये कहेंगे कि हाँ जी हम गलत इलेक्शंस और एक गलत रिजल्ट का नतीजा है तो हम रिज़ाइन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है।